میرے عزیز دوستو، قرآن پاک کی آخری دو صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورۃ الناس۔ ان دو صورتوں کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ معوذتین کا مطلب یہ ہے، ان دو صورتوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں سکھلایا ہے کہ ہم دنیاوی آفات اور جو اخروی آفات ہیں، دنیا کی اور آخرت کی جو مصیبتیں ہیں، آفات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے بچنے کے لیے ہم ان سے پناہ مانگیں، اور اللہ کی پناہ میں آنے کی ہمیں یہاں ترغیب دی گئی ہے، طریقہ سکھلایا گیا ہے، تعلیم دی گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ دو صورتیں یہ بہت ہی اہم صورتیں ہیں۔ یہ دو صورتوں ان کے بے شمار ان کے فائدے ہیں، بے شمار ان کے منافع، بے شمار ان کے خیرات اور برکات ہیں۔ ہر انسان کو ان دو صورتوں کی ایسی حاجت اور ایسی ضرورت ہے کہ کوئی انسان بھی ان دو صورتوں سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ سحر ہے، جادو ہے، نظر بد ہے، ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کا غم، تمام جو آفات ہیں، چاہے جسمانی لحاظ سے ہوں چاہے روحانی ہوں، ان سب کو ختم کرنے میں، ان سب کو دور کرنے میں اللہ رب العزت نے ان دو صورتوں میں عظیم تاثیر رکھ دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان دو صورتوں کی ہر شخص کو ایسی ضرورت ہے جیسے ہمیں کھانے پینے کی ہے، لباس کی ہے، یہاں تک کہ سانس سے بھی زیادہ ضرورت ہمیں ان صورتوں کی ہے۔ تو اتنی یہ دو صورتیں اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ دو صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھیں، اور ان کے نزول کا ایک خاص پس منظر بھی ہے، واقعہ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی، تو نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال گزارنے کے بعد مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے۔ مدینہ منورہ میں یہودی بڑی کثیر تعداد میں تھے۔ 3 قبائل تھے بڑے بڑے ان کے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، اور یہودیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حسد تھا۔ تو اسی حسد کی وجہ سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے رہتے تھے۔ حسد کیوں تھا؟ ایک وجہ یہ تھی کہ روز بروز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر وہ اندر اندر سے جلتے رہتے تھے۔ تو ظاہری لحاظ سے جنگ و قتال، جنگ کے اعتبار سے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر غالب تو نہیں آ سکے، لیکن اپنے اندر کی جو حسد کی آگ تھی اس کو بجھانے کے لیے انہوں نے جادو کا استعمال کیا۔ ایک اور وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی، یہ جو یہودی لوگ ہیں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے گزشتہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا دوسرا نام اسرائیل بھی ہے۔ اسرائیل مانا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ تو ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو مبعوث فرمائے گئے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے، جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ یہودیوں کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور یہ ہوا کہ سب سے آخری نبی جو قیامت تک کے ہر انسان کے نبی ہیں، میرے اور آپ کے نبی ہیں، وہ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے ہوں گے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب تورات، انجیل، زبور میں اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں موجود تھیں، اور یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ یہ برحق نبی ہیں، لیکن یہودیوں کو خیال یہ تھا کہ یہ جو آخری نبی آئیں گے جن کا تورات، انجیل، زبور میں بیان کیا گیا ہے، ان کی تشریف آوری کی بشارتیں سنائی گئی ہیں، ان کے ساتھیوں کو، ان کی جماعت صحابہ اکرام کا بھی ذکر کیا گیا ہے، وہ جیسے گزشتہ انبیاء بنی اسرائیل سے تھے ایسے یہ بھی بنی اسرائیل سے ہوں گے۔ لیکن اللہ کو منظور یہ تھا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وجہ سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا، اور اس حسد کی وجہ سے کہ یہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی نہیں لے کر آئے، الٹا حسد کی وجہ سے حضور کے خلاف بھی ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیف پہنچانا شروع کی۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی جو پہلا کام فرمایا وہ دنیا کا سب سے پہلا دستور ہے جسے میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک مسلمانوں کا آپس میں معاہدہ تھا جس کو مواخات مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مہاجرین اور انصار کو آپ نے بھائی بھائی بنا دیا۔ ایک اس میں معاہدہ تھا مسلمانوں اور یہودیوں کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا معاہدہ کیا کہ بھئی ہم اور جو یہودی ہیں ہم آپس میں رہیں گے، امن و امان کے ساتھ رہیں گے، دوستی ہوگی ہماری، ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے،
اب ظاہری طور پر یہودیوں نے معاہدہ تو قبول کر لیا، لیکن اندرون خانہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے سازشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر رکھا تھا اندرون خانہ منافق کی صورت میں۔ تو بہت سارے یہودی ایسے تھے جو منافق تھے، ظاہری طور پر تو حضور کے پاس آتے تھے لیکن منافق تھے، یہودی بھی تھے منافق بھی تھے۔ تو اسی طریقے سے ایک یہودی منافق تھا، اس نے اسی حسد کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔